ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. یقیناً بے نظیر بھٹو شہید چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. ان کے جو بھی ناقدین ہوں، جو بھی لوگ ان کے حوالے سے کہیں کیا انہوں نے پرفارم کیا، کیا انہوں نے اچیو کیا، لیکن یہ بات اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا پاکستان میں کہ انہوں نے اپنی جان اس ملک کی، اس دھرتی، اس مٹی کے لیے دی. انہوں نے اصولوں پہ اپنی جان دی. یہ جب پاکستان لوٹی ہیں اور انہوں نے آنے کا ارادہ کیا تو ان کو یہاں حکمرانوں نے فون کر کے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آمریت تھی اس ملک میں، ان کو کہا گیا کہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایٹ رسک ہے. اس کے باوجود وہ واپس آئیں، اور انہوں نے آتے ہوئے بھی جب کہا ایئرپورٹ پہ کہ میں واپس آئی ہوں، ایک میری ذمہ داری ہے، میں اس کو پوری کرنے آئی ہوں. یہ تو ان کے آخری دنوں کی بات ہے، لیکن جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، بڑے کٹھن ان کے وقت ان پر گزرے، اور انہوں نے بڑی بہادری سے، بڑی کریجسلی وہ ایڈجسٹ کر سکتی تھیں، وہ گیو اپ کر سکتی تھیں. وہ اپنے جو والد کی شہادت تھی اس حوالے سے سب بھول بھلا کے دوستی کر لیتی. عامروں کے ساتھ دوستی کرنا تو آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کو بھی اپنی ایک کمزوری کا احساس ہوتا ہے، لیکن شی اسٹوڈ فاسٹ اینڈ شی واز اسٹیڈ فاسٹ ان واٹ شی بلیوڈ ان. بہرحال سیاست میں جب آتے ہیں تو تمام اونچ نیچ تو ہوتی ہے، تو ان کی حکومتیں جیسی بھی رہی ہوں، انہوں نے جو اپنا آخری وقت کاٹا اور جس بہادری کے ساتھ وہ آئیں، جس جذبے کے ساتھ آئیں، اور یہ آئیں تھی اپنا خون دینے اس دھرتی کو، کیونکہ وہ کر کچھ نہیں پائیں، یعنی کہ ان کی شہادت ہو گئی، انہیں شہید کر دیا گیا. اور اسی زمرے میں یہ بات کہنا لازمی ہے اور ضروری ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ناظرین ہم بھی کراچی میں موجود تھے، اور یہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کراچی ایبسلیوٹلی erupted in pain, in violence. جلاؤ گھراؤ ایک یکدم پورے کراچی میں تھا. ہم تو جہاں موجود تھے ہوٹل میں 3 دن ہم بند رہے کیونکہ حالات اتنے برے تھے، اور کراچی جل رہا تھا. سندھ کے اندر پاکستان وائڈ ایک بہت سخت غم و غصہ تھا، اور اس وقت نواز شریف صاحب بھی ہمیں یاد ہے وہ ہاسپٹل پہنچے اور ہی واز ان ٹیئرز. اس ماحول میں، ان حالات میں یہ کہنا پڑے گا کہ آصف علی زرداری صاحب موجودہ صدر جو ہیں، انہوں نے جب لاڑکانہ میں ایڈریس کیا پہلا، تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، وہ بات بدلے کی کر سکتے تھے، وہ غصے کی کر سکتے تھے، وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پاکستان کھپے. اور وہ سینٹیمنٹ تھا جو کہ جس نے پھر یہ جو غصہ تھا، یہ غم و غصہ تھا، اس کو ریسٹرین کیا، اس کو روکا. اسی حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، تمام یہ ایک سیاسی معاملات ہیں، اور اس پر کیا اس وقت بات کرنے کا تو موقع نہیں ہے. لیکن جو کل ہوا بریڈفرڈ میں، جب ان کے ایک سپورٹر بول اٹھی کہ جی اس وقت کے جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس بات پر تو ہم بالکل کہہ سکتے ہیں پورے وثوق کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا نہیں دیکھا، کتنی شہادتیں اپنے خاندان میں نہیں دیکھی. اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا. لیکن یہ ہمیں نہیں یاد کہ کسی وقت کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہو کہ پاکستان کو ختم کر دو، پاکستان کو یہ کر دو، اس بندے کو ختم کر دو، اس کو اڑا دو، اس کو مار دو. تو جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے ہم نے بہت سہا اور ہم نے ایک بردباری کے ساتھ سہا، تو یہ بات درست ہے. اور پی ٹی آئی مسٹ ٹیک اے پیج فرام دس آلسو، اور سیکھیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں عمران خان کے، وہ انہوں نے آج لمبی سے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ جو ان خاتون نے جو آرمی چیف کے حوالے سے اور فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے جو بات کہی، ہم اس سے کو ڈس اون کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے. لیکن بہرحال بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. زاہد حسین ہے ایک بہت نامور تجزیہ نگار، رائٹر، آتھر، انہوں نے کتاب بھی ان پہ لکھی ہے، ضرور پڑھیے گا.
اور فاتحہ بھی ان کے لیے آج سب نے یقیناً پڑھا ہوگا. تو اب ہم چلتے ہیں ناظرین، جو آج کا ٹاپک ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے ساتھ مذاکرات. تو جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے معاملات ہیں، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کے وزراء پچھلے کوئی 48 گھنٹوں میں 2-3 مرتبہ کہہ چکے ہیں، 4 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن سے مذاکرات کرنے پر تیار ہیں، غیر مشروط مذاکرات کرنے پر تیار ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم بلیک میل وغیرہ نہیں ہم ہوں گے. سنیے گا. پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں ڈائیلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائیلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی. اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی. دوسری طرف اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی طرف سے 2 قسم کے ناظرین ریاکشنز ہیں. ایک طرف اسد کیسر صاحب جو سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیر مشروط ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ جو کے پی کے منسٹرز ہیں کچھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہماری تو جو بات ہے وہ اس کنڈیشن پہ ہوگی کہ ہم عمران خان کی رہائی کی بھی بات کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے ذرا ہٹ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری انیشیٹو ایک لانچ ہوا ہے، جس میں کہ وہ حکومت کے منسٹر سے مل چکے ہیں اور یہ کہہ کے ملے ہیں کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کے پاس جیل میں جایا جائے، ان کو منایا جائے، اور وہ کرنے کے لیے ہمیں جو پنجاب میں جیل میں لاہور کوٹ لکھپت میں بند ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور سینئر لیڈرز، ان سے ملنے دیا جائے. دلچسپ بات یہ، فواد چودھری صاحب آج ہمیں جوائن کریں گے بعد میں، کہ وہ ایکچولی مل بھی چکے ہیں کوٹ لکھپت میں شاہ محمود قریشی صاحب سے مل کر جا کر. تو اس کا مطلب کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو فواد چودھری انیشیٹو ہے، اس میں کوئی حکومت از ٹیکنگ اٹ سیریسلی. دوسری طرف حکومت نے بات چیت کی بھی بات کر دی. تیسری طرف پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی ہم اب جو ہے تحریک چلائیں گے اور ہم سڑکوں پہ نکلیں گے فروری 8 کو. تو یہ سب معاملات جو ہیں، اس میں کیا ہمیں کچھ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی یہ بات کوئی بریک تھرو ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ہوا 2 روز پہلے، 1 روز پہلے بریڈ فورڈ میں، جہاں کے بہت ہی اشتعال انگیز بات ایک ان کی جو تھی لیڈر یا ان کے ایک کارکن انہوں نے کی، جو کہ یہ عاصم منیر صاحب کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کی. اور اس پر جو شکر ہے کہ جو عمران خان کے بیٹے ہیں انہوں نے ایک بڑا لمبا ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جو انہوں نے بات کی ہے جو ایک بڑی غلط بات کی ہے انہوں نے کہا، اور ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ معاملات اس طرح بگڑیں. تو یہ بھی اچھا ایک سٹیپ تھا جو لیا گیا. لیکن سوال یہ آج ہم اٹھائیں گے اپنے پینلسٹ کے ساتھ کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی. یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سہیل آفریدی سی ایم جو کے پی ہیں وہ پنجاب میں ہیں، وہ لاہور گئے ہیں، لاہور میں مختلف میٹنگز کی ہیں، وکلا سے بھی، لوگوں سے بھی، لبرٹی مارکیٹ بھی گئے، اور یہ خیال تھا کہ بہت لوگ نکلیں گے. کتنے نکلے کتنے نہیں نکلے اسکرین پہ نظر آ رہے، کچھ تو ضرور نکلے تھے. تو حالانکہ پابندیاں تو بہت ہیں، بٹ سم پیپل کیم آؤٹ. لیکن کیا اس کا مطلب کہ کوئی جو سڑک پہ تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی ایک پازیٹیو رسپانس ملے گا یا نہیں؟ تو اس سب پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ سلیم بخاری سینئر جرنلسٹ ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا سٹی نیوز، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. معین ریاض قریشی صاحب ہیں، اپوزیشن لیڈر پنجاب پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ قریشی صاحب، ویلکم ٹو دا شو. آپ پہلی مرتبہ آئے ہمارے شو میں. اور اطہر کاظمی ہمارے دوست، سینئر اینکر اینالسٹ، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ اطہر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ اجازت دیں، میں چاہوں گی کہ قریشی صاحب سے پوچھ لیں کہ قریشی صاحب پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے اس پر جو کہ پرائم منسٹر نے بڑی کلیئرلی ایک آفر کی ڈائیلاگ کی. Thank you very much for the invite. It's indeed an honor to be on your show.
آپ ماشاءاللہ نہ صرف ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں بٹ یو آر اے ویری سیریس جرنلسٹ. آپ نے جو شروع میں جو آپ کی گفتگو تھی اس کا محور تھا کہ جو آج کل ٹاکس کی بات چل رہی ہے یا کوئی اپنا اس فرکشن کو کم کرنے کی بات چل رہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ آپ کے جو ایکٹس ہوتے ہیں، آپ کی جو جیسچرز ہوتے ہیں، ان سے ہی اگلا سفر کا تعین کیا جاتا ہے. I being the leader of the opposition, میں نے ان کو انٹیمیٹ کیا اسمبلی سیکریٹریٹ کو کہ چیف منسٹر کے پی کے آ رہے ہیں. چیف منسٹر کے پی کے از دی چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس، اے ویری سینسٹیو پروونس، اور ان کے لیے انتظامات کے لیے کہا. اب دا تھنگ از دیٹ کہ اب یہ تمام چیز از آؤٹ ان دا اوپن ہاؤ he and his cabinet members and his fellow MPs were treated there. بات یہ ہے کہ ایک unwritten, unspoken یہ code of conduct ہے کہ any member of any assembly can go to their sister assemblies just showing their assembly membership card. وہاں پر ڈپٹی اسپیکر آف کے پی کے خاتون ہیں، ہماری بہن ہیں، ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. ایم پی ایز کو مس ہینڈل کیا گیا. اپنا منسٹرز کے ساتھ جو ہے، جو اسمبلی سیکریٹریٹ کا جو سٹاف تھا، انہوں نے مس بہیو کیا. اب ود دس کائنڈ آف اے جیسچر آئی آنیسٹلی ڈونٹ نو since I'm not part of any negotiation team کہ یہ نیگوسیشن ہم آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا ہم ماحول کو ٹینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. not to mention کہ چیف منسٹر started his journey اور اٹک، پھر اپنا چکری، پھر بھیرا، پھر سکھیکی، پھر لاہور موٹر وے کے اوپر جو کچھ اس کے لاہور اپنا اس ٹھوکر نیاز بیگ پہ جو اس کے ساتھ ہوا، وہ اپنا ساروں کے سامنے ہے وہ ہر چیز. فرسٹ آف آل آپ کو ایک ماحول دینا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 جی، when he was coming to an assembly, he was coming there only to address and to talk with the MPAs. کوئی جلسہ نہیں تھا، کوئی مال روڈ کے اوپر ہم نے کوئی ٹینٹ نہیں لگائے ہوئے تھے. اٹ واز ان دا پریمیسز آف اے گورنمنٹ بلڈنگ. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی قریش صاحب، آپ کا پوائنٹ بڑے کلیئرلی آ گیا. میں چاہوں گی کہ سلیم بخاری صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں. جی بخاری صاحب، یہ جو ان کی شکایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماحول ایسا ہے تو پھر بات چیت کیا ہونی ہے؟ نہیں، بہت شکریہ آپ کا نسیم، آپ نے یاد کیا بڑے دنوں کے بعد مجھے اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ کسی بھی دوسرے صوبے کا الیکٹڈ ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، منسٹر ہو، مشیر ہو، کسی قسم کی روک ٹھوک اس کے راستے میں کہیں بھی جانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس پر تو کوئی دو رائے بالکل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال سے پنجاب گورنمنٹ کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ شاید ان کے ساتھ 4 آدمی بھی اور نہیں ہوں گے، لیکن یہاں کے لوکل بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں ان کے ساتھ تھے. جو لسٹیں دی گئی تھی اسمبلی میں داخل ہونے کے لیے، اس سے بہت بڑی تعداد میں لوگ زبردستی اسمبلی کے پریمیسز میں داخل ہوئے. کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اوپر فوٹیجز موجود ہیں. دوسری بات ہے کہ ان کا یہ بھی خیال نہیں تھا کہ جو لبرٹی چوک ہے، جو خاص طور سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے پی ٹی آئی کی موومنٹ کے ساتھ کہ ہمیشہ وہاں احتجاج ہوتا ہے، وہاں جا کے لوگوں سے خطاب کرنے کا بھی میرے خیال سے پہلے سے کوئی اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا. جہاں جہاں انہوں نے جانا تھا، جو ان کی پارٹی کے لیڈران کے گھر ہیں، جو لاہور بار ہے، وہاں انہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹھوک نہیں تھی اور نہ ہونی چاہیے تھی. پہلی بات تو یہ کہ میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ چیف منسٹر جب بھی کسی صوبے کا دوسرے صوبے میں آئے، اس کو نہ صرف ڈیزرونگ بلکہ ڈیزرونگ سے زیادہ پروٹوکول ملنا چاہیے، استقبال اس کا ہونا چاہیے، اور خاص طور سے جہاں تھوڑی سی بٹرنس ہو دو صوبوں کے بیچ، وہاں تو اور بھی ایک قدم آگے جانا چاہیے. یہاں پر جس طرح کے سوالات ان سے کیے گئے چیف منسٹر سے اور جس طرح کے کروائے گئے، جو بھی صورتحال ہے، میرے خیال سے اس کو جتنے شدید لفظوں میں کنڈم کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اگر کسی نے کروائے ہیں سوال تو مجھے ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. اگر کسی جرنلسٹ نے خود کیے ہیں تو وہ جرنلسٹ ہو ہی نہیں سکتا کبھی. آپ میرا حوالہ سمجھ رہی ہیں کس طرف ہے، جس قسم کے ایڈیوٹک ایبسولوٹ نان سینسیکل سوال پوچھے گئے، نہیں پوچھے جانے چاہیے تھے. دوسری بات اب آ جائیں آپ کے اپنے اصل بنیادی سوال کی طرف. یہ جو مذاکرات کی گیم کھیلی جا رہی ہے، ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو
یا میڈیا کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسے مذاکرات جو بائی پاس کرتے ہوں بانی پی ٹی آئی کو، نہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں نہ وہ انیشیٹ ہو سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ انیشیٹ بھی نہیں ہوں گے. کیسے یہ توقع کی جا رہی ہے؟ یہ سارا اس طرف اشارہ کرتا ہے نسیم، جو -1 کی بات ہم کرتے ہیں. کتنا ذلت آمیز اپروچ ہے یہ کہ ہم کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو اس لیے مائنس کرنا چاہیں کہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا یا ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اسی لیے ہر کوئی مذاکرات کھیل تو رہا ہے لیکن نیت کسی کی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایک سوال بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں یہ اس کا جواب دیں گے، کہ کوئی وجہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی نسیم کہ 80+ MNAs ہوں، 19+ سینیٹرز ہوں، پنجاب میں 100 سے زیادہ MPAs ہوں، کوئی ایک شخص پارٹی میں ایسا نہیں تھا جس کو اس موومنٹ کا ہیڈ بنایا جا سکے. یعنی آپ دیکھیے کہ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کا لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہے نامینیٹڈ، سینٹ میں کون ہے نامینیٹڈ، از دیٹ اے پارٹی؟ مجھے بہت دکھ ہے اس بات پر، میں یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ قطعاً تنزن نہیں ہے. پارٹی کے اندر اس کا میسج کیا جائے گا وہ مجھے نہیں سمجھ، وہ تو میرے بھائی بتا پائیں گے مجھے. مذاکرات کرنے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چاہیے. پہلے پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کا تجربہ کر چکی ہے کہ اتنی نمازیں پڑھی ان کے پیچھے، الٹیمیٹلی وہ جا کے انہوں نے 26ویں ترمیم پہ حکومت کو ووٹ دے دیا. تو یہ جو 2 نام میں نے لیے ہیں ان کی اپنی پارٹی کی حیثیت دیکھیں الیکٹڈ ہاؤسز میں، تو یہ کیا مذاکرات کریں گے؟ ٹھیک جی، بہت کلیئر، بہت آپ نے کمپریہنسو، اور میں آپ کی آواز ملا کے بالکل مجھے بڑا اچھا لگا جو آپ نے فرمایا، کیونکہ دیکھیے ماحول اور بنانے سے اور ایک مہذب دائرے میں رہتے ہوئے ہی سپیسز کریٹ ہوتی ہیں، اور جو آپ نے کنڈیم کیا اور جو سوالات کے حوالے سے تو شکریہ ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس ماحول میں جہاں اتنی نفرتیں پروان چڑھ رہی ہوں تو وہاں اس طرح کی بات سن کے اچھا ہی لگتا ہے. جی اطہر، میں قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ کی معاف کیجئے گا. پنجاب کو امبیرس کیا انہوں نے، پنجاب جو ہاسپٹیلٹی کے لیے جانا جاتا تھا اس کو گالی دی ہے ان لوگوں نے. ٹھیک، بالکل ایسی بات ہے. جی اطہر جی. دیکھیں، جہاں تک آفریدی صاحب کے وزٹ کا تعلق ہے، اوبیسلی وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایک دوسرے صوبے کے، ان کا رائٹ ہے، ان کو آنا چاہیے. اور اسمبلی کو آپ بھی کور کرتی رہی ہیں، بخاری صاحب جو ہے وہ ان کا بھی وسیع تجربہ ہے. بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں، نارملی بیٹ رپورٹرز اس قسم کے اہمکانہ سوالات نہیں کرتے. کل جہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے حضرات کو ایم این اے کو روکا جا رہا تھا، وہاں پہ بہت سارے ایسے رپورٹرز تھے جن کو بیٹ رپورٹرز نہیں جانتے تھے، جو آ کے وہ سوالات کر رہے تھے. بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا بخاری صاحب نے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیا چیزوں کو بہتر کرنا ہے، پی ٹی آئی کا بھی اس میں کردار ہے. جی اطہر، اگر آپ اجازت مجھے دیں تو میں یہ آپ سے پوائنٹڈ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اطہر کے جو بخاری صاحب فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اف یو بائی پاس عمران خان تو کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جو فواد چودھری روٹ ہے ان کا تو مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ لے کے جائیں جو میجر لیڈرز ہیں اس وقت لاہور میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے سینئر کون ہیں، کہ ان کو ایکچولی لے کے آئیں پی ٹی آئی کے لیڈر کے پاس اور وہاں بات کریں اور ان کو منائیں، کیونکہ ان کا موڈ تو سب کے سامنے ہے اس وقت. نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ عمران خان صاحب کو بائی پاس کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا اپنی سیاسی طور پہ اپنا نقصان کر رہا ہے. ٹو بی آنسٹ، کیا اس وقت کوئی محمود مولوی صاحب کو یا عمران اسماعیل صاحب کو یا فواد چودھری صاحب کے پیچھے چلے گا؟ میرے خیال میں حکومت تو ان کو شاید امپورٹنس دے، لیکن تحریک انصاف کے اندر سب کو پتا ہے. آج بھی خان صاحب کی بہن نے جب سہیل آفریدی زمان پارک پہنچے تو ڈاکٹر عثمہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے غالباً 4 نومبر کو اور 2 دسمبر کو واضح طور پہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی، وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے مذاکرات ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. باقی ان کی نیت اچھی ہوگی، یقیناً یہ معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ضرورت بھی ہے، وقت کی ضرورت ہے، دونوں سائڈوں سے ضرورت ہے، تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کا بھی اس میں کردار ہے، حکومت کا بھی کردار ہے. تو میرے خیال میں جب تک کہ یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی دونوں سائڈ سے تو معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. اور پھر اوبیسلی حکومت بھی حکومت وہ اگر شاہ صاحب سے ملاقات کروا دے، سہیل آفریدی کی، یاسمین راشد صاحبہ کی، اور اس آرگیومنٹ میں ویسے جان ہے، اگر شاہ صاحب ہو جائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو جائیں، میاں محمود رشید صاحب ہو جائیں، جاز چودھری صاحب ہو جائیں، عمر چیمہ صاحب ہو جائیں، اگر یہ جا کے عمران خان کو ملتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ باہر آ کے وہ گفتگو کریں گے جو بہت سارے دیگر لوگ کرتے ہیں. بے شک تو بات بہتر ہو سکتی ہے، بات بہتر ہو سکتی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو افریدی صاحب لاہور گئے ہوئے ہیں اپنے ٹرپ پہ, اور اس سے بڑھ کے جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ مذاکرات کے حوالے سے ہم کس طرف یہ بات لے جائی جا سکتی گیون دا سیورل انیشیٹوز. قریشی صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو یہ کہ بڑی کلیئرلی جو جس بات پہ آپ نے شکایت کی, ہمارے دونوں جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بحیثیت جرنلسٹ کے انہوں نے بھی اس پر شکایت کی. تو اگر آگے بڑھیں اور گفتگو پر بات کریں, مذاکرات پر بات کریں, تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس میں کچھ وزن ہے بات میں؟ کیونکہ یقینی طور پہ بخاری صاحب کی بات تو 100% درست ہے کہ جو, اور مجھے یہ کہنے دیں کہ ایکچولی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو عمران خان ہے, وہ مطلب کہ دیٹ از پی ٹی آئی, تو ان سے ہٹ کر کے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو فواد چودھری صاحب کے حوالے سے, حالانکہ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے انیشیٹو لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس انیشیٹو میں منطق ہمیں اس لیے تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت تو جو آپ کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کو منانے کی بات ہے, کیونکہ اس وقت وہ جو بھی حالات ہیں اس پر انحصار جو کسی نے کیا کہ جی حالات بہتر ہو جائیں گے, اس طرح ان کو جو مشکل جو ان کا یعنی امپریزنمنٹ ہے اس کا تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو رہا. عمران خان از ناٹ اگرینگ بیکاز آف دا وے ہی از بینگ ٹریٹڈ. تو اس کے برعکس اگر یہ کریں, جا کے بات کریں, اور بات کر کے پھر, کیونکہ انقلاب تو نہیں پی ٹی آئی لے کے آ رہی, اور انقلاب کی بات بھی نہیں کر رہی, اور کوئی انقلاب کی صورتحال بھی نہیں, اور لوگ نکلتے ہیں, بخاری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اور سب نے دیکھا ہے بہت لوگ نکلے ہیں. لیکن کیا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہی موومنٹ بڑھ کے کوئی انقلاب ہو جائے گا, یا پھر بات چیت بھی ہونی چاہیے؟ اور اگر بات چیت ہونی چاہیے تو جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں اس سے آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ میں جی بالکل آپ کے سوال کی طرف ابھی آتا ہوں, بٹ اس سے پہلے اطہر کاظمی صاحب نے جو ایک بات کہی, اور since he has been covering the assemblies, it was decided, and I'm saying it with the complete. اچھا, اگر آپ اردو میں بولیں گے قریشی صاحب تو پھر لوگ سمجھ پائیں گے زیادہ, نہیں تو آپ کی مرضی ہے. جی نہیں, I'm sorry for that. اچھا, جو اطہر کاظمی صاحب نے بات کہی, میں اس کی پوری آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی بھی بیٹ رپورٹر اسمبلی کی جو پریمیسز ہے اس میں نہیں آئے گا. ہمارا یہاں پر اسمبلی کے اندر ایک آڈیٹوریم ہے جس کو ہم پریس کلب کا نام دیا ہوا ہے, اور وہاں جس کو ملنا ہے ملے گا, اپنا جس کو ملنا ہے وہاں ملا جائے گا. آپ یقین کیجئے گا, چیف منسٹر کے ساتھ اتنے بندے نہیں تھے جتنے 200 کے قریب یوٹیوبرز تھے, پتہ نہیں کون سے تھے وہ لوگ, آئی سویئر وچ جو کم از کم میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے, اور ہمارے جو اسمبلی بیٹ رپورٹرز ہیں جو کور کرتے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے انہوں نے کبھی نہیں دیکھے. اور دی جسٹ مطلب barged into the assembly premises, دروازہ ان کے لیے کھل گیا, وہ اندر آ گئے, اور انہوں نے حقیقت معنوں میں امبیرسنگ قسم کے سوالات کیے, اور بلو دا بیلٹ انہوں نے سوال کیے. تو دس از مطلب اس کی پرزور یعنی مذمت ہونی چاہیے. آپ نے جو اگلا سوال کیا, دیکھیں آپ بہت سینئر اینکر ہیں, میں آئی ایم جسٹ اے ورکر میں ایک پارٹی کے اندر ایک ورکر ہوں. جب تک ان کو یہ اعتماد میں نہیں لیں گے, جب تک ان کو ان کے وایا یا ان کے تھرو یہ سب کچھ نہیں ہوگا, بلیو یو می, اس کا فروٹفل نہیں ہوگا. آپ نے بات کہی جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بیگم یاسمین راشد صاحبہ اور شاہ محمود صاحب اور ان سب لوگوں کو ملا کر جو ہے وہ ایک ٹیم بنائی جائے اور وہ جا کے خان سے ڈسکشن کریں. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا, جب سے یہ فواد چودھری صاحب نے یہ سجیشن دی ہے, اس کے بعد ان کو آلموسٹ ایوری منتھ, ہر مہینے ان کو تو 10 سال کی سزائیں اور ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے جو تمام کیسز اگر کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو ان کے پیپرز نہیں پیش کیے جا رہے ضمانت کے لیے. تو پھر یہ مطلب یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے؟ جب تک آپ ایک سٹیپ آگے نہیں آئیں گے تب تک یہ پاسبل نہیں ہے. اور پلیز اس کے اندر میں پھر ریکویسٹ کر کے سب کو کہوں گا, اس میں نقصان کسی فرد واحد کا نہیں, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. آپ ایک وار ٹون پروونس کے پی کے ساتھ جب آپ یہ بات کرتے ہیں, اور بلوچستان کے ساتھ کہ ہم
اپنا آپ کے فنڈنگ کے اوپر ہم ریویو کریں گے، ٹھیک جی، تو آپ کیا ان کی احساس محرومی بڑھا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں؟ آپ ان کے چیف منسٹر، ان کے کیبنٹ منسٹرز مینا افریدی صاحب ہو گئے، ان کی ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ہو گئیں، شاہد خٹک صاحب ہمارے پارلیمانی نیشنل اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ ہیں، جب ان کو مین ہینڈلنگ ہوگی تو مطلب آپ کس قسم کا جسچر دینا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہے، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، اور جیسے ہر ایک کہہ رہا ہے اس پینل پہ کہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک براڈ اس کو بھی اس میں نظر میں دیکھا جائے، تناظر میں دیکھا جائے کہ ابھی ماشاءاللہ لاہور کے لوگ نکلے ہیں باہر، جیسے بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگ نکلے، اور وہ اس کی تو ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ویلکم کیا، تو اٹس ناٹ اونلی بلیک، آئی تھنک وہ ایک مکس پکچر تھی۔ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ حکومت بہرحال حکومت ہوتی ہے، اور وہ پنجاب کی حکومت تھی۔ بخاری صاحب آپ اس بریفلی، جی میں چاہوں گی، جی بریفلی، جی میں ایک سیکنڈ لوں گا جی کہ آن دا فلور آف دی ہاؤس، اسمبلی کے فلور کے اوپر ہم نے کہا کہ جب چیف منسٹر صاحب نے آنا تھا پنجاب کے اندر، اس سے ایک رات پہلے ورکرز کے گھروں میں چھاپے پڑنے شروع ہو گئے، مور دین 1000 پیپل ور اریسٹڈ اور ڈیٹینڈ۔ اس کے بعد ہمارے ایم پی ایز جو تھے آن دا فلور آف دا ہاؤس بتایا گیا، ان کے باہر پولیس کی فیلڈنگ لگا دی گئی۔ اس کے اچھا لبرٹی آپ دیکھیں، لبرٹی لگ رہا تھا جیسے کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پر۔ ایسا ہی ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی میرا کہنے کا مقصد کچھ اور ہے، نہیں میرے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس سارے کے باوجود جو وائب آئی وہ یہ آئی، حکومت خوفزدہ ہے اور ایک ماحول بنا، اور دیٹ کین لیڈ ٹو سم تھنگ بگ۔ جی ٹھیک، جی بخاری صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے نسیم، دو تین باتوں کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سزائیں جو عدالتوں سے ہو رہی ہیں، یہ سزائیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی اپوزیشن کے لیڈرز کو ہوئی تھی۔ یہ اس بدتمیزی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بدتمیزی لندن میں بھی ہوئی تھی، یہ امریکہ میں بھی ہوئی تھی، یہ مدینے میں بھی ہوئی تھی۔ وہ کس نے کی تھی وہ میرے خیال سے مجھے ریکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ، تو یہ جو جس چیز کا گرا آج ہو رہا ہے، ہاں مطلب یہ کہ یہ وہ پولیٹیکل برا پارٹ ہے ہماری سیاست کا جو کسی طرف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو انہوں نے ون کی بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تو شروع میں کہا کہ مائنس عمران خان یا -1 فارمولا جو ہے یہ کسی دیوانے کی بڑھ تو ہو سکتی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں جب تک اللہ زندگی دے ان کو، جب تک وہ حیات ہیں۔ لیکن جو چیئرمین نومینیٹ آپ نے کیا ہوا جس کا نام بیرسٹر گوہر ہے، ان کی کسی بات پر تو کھڑا ہو جانا چاہیے نا۔ وہ صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو ان کو دوسری پارٹی سے کچھ کہا جاتا ہے، بہنیں کچھ کہتی ہیں، پارٹی کے دیگر لیڈر کچھ کہتے ہیں، وکلا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کھچڑی سی تو پکی ہے نسیم، ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ کسی ایک طرح کا سٹانس اگر بانی نے کال کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے ہر چیز، تو اس کے اوپر پھر سارے مل کے کھڑے ہو جانا۔ یہ جو درفلتنیاں چھوڑتے ہیں، اس سے وہ ان کی بات کا وزن بھی زائل ہو جاتا ہے۔ I am sorry to say this, I am trying to be very honest کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کی کاز، جس پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ کل یہاں ہوا، میں نے اس کو بڑے کیٹیگورک ٹرمز میں کنڈیم کیا ہے۔ میں نے ان جرنلسٹوں پر بس بھیجی، اگر آپ کہیں تو میں بھیج دیتا ہوں، جنہوں نے اس قسم کے تھرڈ کلاس ان پروفیشنل اور گھٹیا سوال کیے۔ یہ اس کی قیمت کیا چکانی پڑتی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ ذلیل ہم ہو رہے ہیں، نام سارے صحافیوں کا لیا جا رہا ہے، وہ پتہ نہیں صحافی تھے بھی کہ نہیں تھے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ آپ کو آج یہاں پر جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا اس پر اعتراض ہے، مجھے بھی اعتراض ہے، لیکن ہمیں یہ اس پر اعتراض کیوں نہیں ہے جب وہاں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ یہ کہتے ہیں کہ ہم گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے، ہم گورنر ہاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے، چیف منسٹر یہ کہے کہ میں اس کے بوریا بستر وہاں سے پیک کر دوں گا۔ تو یہ جو ہے نا، ہمیں آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے کسی طریقے کو بھی۔ ہماری سیاست کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ وہ روایات جو ایک دوسرے کی وزاداری اور ایک دوسرے کی یعنی استقبال کی باتیں تھی، جو روایت تھی، جو ٹریڈیشن تھی، وہ دم توڑ رہی ہے۔ ہم میں سے کسی کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نسیم، کوئی ایفرٹ جو -1 کے لیے کی جائے گی یا وہ لوگ جو اس ایفرٹ میں شریک ہوں گے، چاہے وہ فواد چودھری ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں،
آپ دیکھیے شاہ محمود قریشی کے جب پہلے کیس میں ضمانت ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ -1 کے لیے سلیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد سے ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے ورکر کا جو ایٹیچیوڈ ہے میں بیان کرنا نہیں چاہتا, لیکن میرے خیال سے سب کو پتا ہے. تو -1 تو نہیں ہونا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہونا چاہیے, حکومت کو بھی پتا ہونا چاہیے. لیکن اسی طرح سے دوسری طرف بات چیت کیے بغیر اگر ان کا خیال یہ ہے کہ somebody will land from the moon یا کوئی سلوشن آسمان سے آئے گا, وہ بھی نہیں آنے کا ہے. پالیٹکس مینز ڈائیلاگ کریں. ایک سیریس ایفرٹ ہوئی تھی انڈر دا روف آف دا پارلیمنٹ جو ایاز صادق نے کی تھی. Almost an agreement was finalized, and I tell you, this is no secret. The government was ready to give in on that election part, and they said کہ ہم mid term election کے لیے جا سکتے ہیں اگر بات آگے بڑھے. لیکن وہ گئے بانی صاحب سے اپروو کرانے کے لیے مسودہ, تو پھر کیا ہوا نسیم؟ I don't have to recall that. جی انہوں نے کہا اگست میں ہم کر دیں گے. ڈار صاحب نے لیڈ کی تھی ڈیلیگیشن, تو بس وہ بانی صاحب کی ہمارا خیال ہے کہ ان کا غلط ڈیسیجن تھی. انہوں نے کہا تھا فوراً ہی کر دیں آپ ڈیزالو. یہ اتھر کے پاس چلتے ہیں. اتھر یور کنکلوڈنگ کامنٹس آن دس پلیز. دیکھیں مسئلہ یہ کہ تلخی تو بہت زیادہ ہے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاست کو آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. حال ہی میں ہم نے دیکھا ہری پور میں الیکشن ہوا, نون لیگ جیتی. وہاں پہ عمران خان سے زیادہ نواز شریف کی تصاویر نظر آئی. کیپٹن صفدر وہاں پہ کمپین کرتے رہے, تو کسی نے کوئی ان کو نہیں روکا. اسی طرح اگر پی ٹی آئی والے آتے ہیں لاہور میں تو ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے. اور کل جو یہ منشیات اور اس حوالے سے یہ جو سارا اٹیک لیڈ کیا گیا, یہ نون لیگ کے نہیں بلکہ حکومت پنجاب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ چیز ٹویٹ کی گئی. ہیش ٹیگ نو جو ہے ڈرگ لارڈز یا اس قسم کی چارجز لگائے گئے. تو میرے خیال میں یہ طریقہ مناسب نہیں. اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ برداشت ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا, ایک فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ سے کہ ایک قانون کو, ایک آرڈیننس کو معطل کیا گیا ہے. اس کے بعد جو لینگویج استعمال کی گئی معزز چیف جسٹس صاحبہ کے حوالے سے, ہائی کورٹ کے حوالے سے, احسن بھون صاحب کے حوالے سے, کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ دوسری سائڈ پہ عدالتوں سے اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران کو تقریباً 4000 سال کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں. تو دیکھیں, ایک طرف آپ ایک آرڈیننس معطل ہونے پہ اتنے سیخ پا ہو گئے, اتنی آپ کا سخت رد عمل آیا, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اہلیہ بھی جیل میں ہے, کارکن بھی جیل میں ہے, روز سزائیں ہو رہی ہیں, ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ تھوڑا سا ٹیمپریچر کو نیچے کریں. نہیں, حکومت کو پہل کرنی پڑے گی. لیکن اینڈ آف دا ڈے تحریک انصاف کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ سیاست پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوگی. ہاں, ریٹرک آپ دونوں طرف سے ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے پاکستان کو نقصان ہو, پاکستان کے وفاق کمزور ہو. اس میں ساری جماعتوں کا کردار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ریئلائزیشن ہے اور کس حد تک یہ اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب ہوں گے, جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا شروع میں کہ جا کے ملا جائے ان پی ٹی آئی کے لیڈر سے جو کوٹ لکھپت میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس سب پیرائے میں جہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹس دی اور ان کے مشیر جو ہیں انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹس دی. دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی ہم بات کریں گے, لیکن وہاں ذرا کنفیوژن ہے کہ ہم غیر مشروط گفتگو کریں گے. اسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ان کے جو منسٹر ہیں کے پی کے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہماری تو پری کنڈیشن ہوگی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی بات کریں گے. بہرحال اس تمام صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے فارمر لیڈر اور سینئر پولیٹیشین فارمر فیڈرل منسٹر فواد چودھری جو ہیں انہوں نے ایک انیشیٹو لیا. ان کے ساتھ اور 2 فارمر یا موجودہ پی ٹی آئی ممبر, ذرا کلیئرٹی نہیں ہے کون ممبر ہے کون نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک اپنا انیشیٹو لیا. اچھا, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا, انہوں نے یہ بڑی کلیئرلی کہا جب ہم نے ان سے فواد چودھری صاحب کے اور ان کے کولیگز کے حوالے سے پوچھا, تو انہوں نے کہا ہاں ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لاہور جائیں اور جا کے ہم ملیں جو وہاں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں پابند سلاسل, جس میں کہ شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملیں اور ان کو راضی کریں, پھر ہم عمران خان کو راضی کریں اور پھر بات چیت کا کوئی راستہ کھلے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا آن ریکارڈ کہ یہ جو لوگ ہیں 3 پی ٹی آئی کے فارمر پی ٹی آئی کے ڈائیلاگ کمیٹی کے, وہ ہمیں ملیں, اور انہوں نے اس حد تک بات کی. یہ سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں.
فواد چودھری صاحب جو ہمیں ملے ہیں انہوں نے میرے اور ایاز صادق صاحب ان سے بیٹھ کے بات کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لاہور میں جو لوگ قید ہیں نا، جس میں چودھری اعجاز صاحب ہیں، عمر چیمہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جی، ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید صاحب ہیں، ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے، وہ رہا ہوں، اور وہ جو ہے وہ کوئی ڈائلاگ کے لیے یا پولیٹیکل لوگوں کے پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھنے کا جو ہے وہ راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ باقی لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کہ فیوچر میں بھی ہم ان سے مل سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس فواد چودھری صاحب ہیں، یہ بھی ہم نے سنا کہ یہ کہا گیا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اور لوگوں سے بات کرنے کا کہا ہے۔ تو تھینک یو فار جوائننگ اس فواد۔ اب یہ راستہ اس وقت بند نظر آتا ہے، بند گلی والا، اور جو آپ لوگوں کا انیشیٹو ہے اس میں ایک تو یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، بتائیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ عمران خان کا بطور جو پولیٹیکل ایک قد ہے وہ ختم ہو اور پولیٹیکلی زیرو کر سکیں۔ حکومت اس کام میں کامیاب نہیں ہوئی۔ دوسری طرف عمران خان پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی ہے کہ انقلاب آئے ملک میں اور اسٹریٹ پاور کے زور کے اوپر حکومت کو چلتا کیا جا سکے، وہ نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں ہم ایک سٹیل میٹ میں ہیں۔ ٹھیک، پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو مین پلیئرز ہیں ان کا پتہ نہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن جو عام پاکستانی ہے، جو میں اور آپ ہیں اور ہماری جو مڈل کلاس ہے، اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ کوئی اوورسیز پاکستانی اتنے ہائی ٹمپریچر میں پاکستان میں $1 لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے پاکستان کا ریل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھنے سے کنسٹرکشن بیٹھ گئی ہے۔ جو فارمر ہے، آپ کسی بھی اپنے ایگریکلچر ڈسٹرکٹس میں رپورٹرز کو بات کریں گی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ 1/3 ٹھیکہ سلیش کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ دکاندار۔ سو پرابلم یہ ہے کہ اتنے ہائی ٹمپریچر میں پالیٹکس کے ہوتے ہوئے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت بری طرح سفر کر رہی ہے۔ ہم لوگ ملے تھے 2-3 مہینے سے ہم لوگ مل رہے تھے، اسد عمر صاحب بھی، علی زیدی بھی، ہمارے شفقت صاحب بھی، سرور صاحب، جو ہمارے سابق سارے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست تھے۔ اس میں ہم لوگوں نے یہ کر رہے تھے کہ آخر میں الٹیمیٹلی جو ہے، اور عمران خان کی مشکلات ظاہر ہے کہ ہمارا بڑا یہ دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ خان صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں۔ میں پہلے بھی اگست میں خان صاحب سے ملا، میں نے ان سے یہ کہا کہ سر دیکھیں ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں، ہم کوئی بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے، مجھے تو چلانی ہی نہیں آتی، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں آپ موقع دیں مجھے کہ ہم ایک اپوزیشن الائنس بنا سکیں، اور اس الائنس میں مولانا فضل الرحمان، پیر صاحب پگاڑا، حافظ نعیم صاحب، ان لوگوں کو ساتھ لے کے ہم حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکیں۔ آپ دیکھیں عظیم کے 3 فریق ہے، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے۔ یہ تینوں یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانا ہے تو نیچے آئے گا۔ فواد یہ آپ کی بات کلیئر ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نے جو کہا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے انیشیٹو پہ آ جائیں۔ آپ ملے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں پھر ملیں گے۔ مجھے بتائیں حکومت کی طرف سے رسپانس کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا آپ کا جو یہ انیشیٹو ہے اس کا انحصار اس پہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہے وہ مانے، یا آپ اپنے تئیں ان اینی کیس یو آر موونگ اہیڈ؟ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈر دے کے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے کیا بات کی۔ ہم پھر حکومت سے ملے، ایاز صادق صاحب سے، رانا صاحب سے، ڈار صاحب سے بھی ہماری کمیونیکیشن ہوئی، اعظم نذیر طاہر صاحب وغیرہ، جو سارے پی ایم ایل این کے کرتا دھرتا ہے۔ ہم نے ان سے یہ کہا، اب میرا موقف یہ ہے، ان سے ہم بات یہ کر رہے ہیں، عمران اسماعیل نے، محمود مولوی نے، میں نے، کہ دیکھیں آپ لوگ بات کس سے کریں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ سلمان راجہ ہوں، گوہر ہوں، وقاص وغیرہ جو پی ٹی آئی باہر ہے، عمران خان ان کو نہیں جانتے، نہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں۔ آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ بات کریں جو عمران خان کو جانتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو کوٹ لکھپت میں قید ہیں۔
آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری کو، یاسمین راشد کو، عمر چیمہ کو اگر بٹھا کے ان سے ہم بات کریں تو وہ عمران خان سے جب بات کریں گے اس کا وزن ہوگا، اور عمران خان کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ آپ ان کی بات کو رد کریں۔ اس کے بعد ہمیں مہربانی کی انہوں نے، حکومت نے، کہ ہماری ملاقات ہوئی شاہ صاحب سے، ہماری ملاقات ہوئی اعجاز چودھری صاحب سے، ان سے محمود الرشید صاحب سے بھی کمیونیکیشن ہوئی، ہم نے ان سے یہ ساری بات کی۔ وہ دیکھیں وہ 100% ہماری بات سے متفق ہے، ٹھیک، وہ سمجھتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے، اور پھر آپ کے سامنے انہوں نے اب لیٹر بھی لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ اس طرف بڑھے۔ اب جو بات ایشو یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین کا بھی یہی مسئلہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ہے، اچکزئی صاحب ہوں، علامہ ناصر عباس صاحب ہوں، مسئلہ صرف یہ ہے جو ہمارا نقطہ نظر ہے، جو حکومت سے ابھی بھی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں ان سے یہی عرض کر رہے ہیں ہم لوگ کہ دیکھیں آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کو بھی تو آخر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں عمران خان بھی آپ کو دے، لیٹیچیوڈ دیں، کوئی اسپیس دیں، تو یہ جو باہر لیڈرشپ ہے یہ عمران خان سے کیسے جو ہے وہ چیز منوا سکتی ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرے گی؟ آپ ایکچولی خان صاحب کو بہت زیادہ جانتی ہیں، بہت آپ طویل عرصے سے آپ ان کو جانتی ہیں، آپ بھی میرے سے ایگری کریں گی کہ ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ نئے آدمی سے کھل کے جو ہے وہ بات کریں، از اے ویری کائنڈ آف، ان کا جو مزاج ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ جی۔ تو شاہ اس کے محمود قریشی صاحب کا قد اور کاٹ اور ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو نہیں تو واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ، اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ یہ ابھی جو چھٹیاں وغیرہ ختم ہوئی ہیں تو اب ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ایک ملاقات ہماری دوبارہ کوٹ لکھپت کے لوگوں سے ہو، ٹھیک، اور اس کے بعد ہم نے زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہم سے ملاقات کریں، اور ان کے ساتھ بھی ہم یہی نقطہ ان کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور سیدھی بات ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنا اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک ٹھیک، اپنی بات چیت کریں گے، ٹھیک، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں گے کہ ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں، کتنا نہیں جا ٹھیک، سکتے، ٹھیک، بٹ ہماری نظر میں حل یہی ہے کہ پہلے حکومت ایک سٹیپ آگے لے تاکہ ہم عمران خان صاحب سے پھر گزارش کریں کہ آپ ایک سٹیپ پیچھے لیں، اسٹیپ اور ایک آگے اسپیس لینے کے کا لیے۔ مطلب، اسٹیپ آگے لینے کا مطلب کہ ملاقات کی اجازت دیں، نہیں، ملاقات ابھی خان صاحب سے ملاقات کی فرینکلی اتنی ضرورت تو نہیں پھر ہے، اگر خان اسٹیپ کیا پرائم منسٹر اور ان کے منسٹرز تو کہہ رہے ہیں جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں، کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو کہہ رہے ہیں نا، کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آپ ریلیز کریں گے، آپ ان سے بات کریں اچھا نا، تو مجھے ون آپ سٹیپ بتائیے۔ از ٹھیک ہے، اچھا ہاں سٹیپ میں سمجھ گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہاں پیرول پر رہا کریں۔ بہت شکریہ فواد، ویل کیپ ٹریکنگ آپ لوگ جو کر رہے ہیں، بیکاز یہ پہ پورا پاکستان چاہتا ہے ناظرین کہ یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے جس کو اس کو جتنی جلدی ختم کیا جائے اتنا بہتر ہے، اور کوئی طور طریقے سے ملاقات ہو، بات چیت ہو تاکہ بات آگے بڑھے۔ ہماری طرف سے جتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔